سکون کیسے ملے؟ ٹینشن ہے، گھر میں جھگڑے ہیں، اولاد نافرمان ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، ہم سکون کہاں تلاش کریں؟ معزز سامعین کرام، بعض بھائیوں نے یہ سمجھا کہ زیادہ سے زیادہ مال و دولت اکٹھی کر لیں تو سکون مل جائے گا، مگر سکون نہ ملا۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ زیادہ اولاد ہو جائے گی سکون مل جائے گا، مگر سکون نہ ملا۔ بعض لوگوں نے سمجھا کہ کوئی بڑا عہدہ یا منصب مل جائے تو پھر شاید سکون مل جائے، مگر سکون نہ ملا۔ بعض بھائیوں نے یہ سمجھا کہ جائیداد بنا لوں، بنگلہ اور گاڑی ہو جائے، نوکر چاکر ہو جائیں، ٹھیک ہے تو سکون مل جائے گا، مگر پھر بھی سکون نہ ملا۔ بعض ہمارے بھائیوں نے یہ سوچا کہ ماڈل بن جائیں، جیسے کہ آج کل یہ جم سینٹر کھلے ہوئے ہیں، باڈی اپنے بناتے ہیں تو سکون مل جائے گا، مگر سکون نہ ملا۔ خلاصہ حاصل کیا، کئی طریقوں سے سکون کی تلاش میں مارے پھرتے رہے، مگر سکون کہیں نہ ملا۔ پیارے بھائی اور قابل احترام بہنوں، جہاں کائنات کے رب العالمین نے سکون رکھا تھا، وہاں ہم نے سکون کو تلاش نہیں کیا۔ رب کا فرمان ہے، سورۃ رعد آیت نمبر 28، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ بے شک دلوں کو تسلی کس سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ پیارے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اگر یہ پریشان ہو جائے، اسے غم ہو جائے، اسے کوئی پریشانی، فکر یا گھبراہٹ ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ رب العالمین کا فرمان سورۃ ملک کی آیت نمبر 14 کہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، بھلا وہ نہیں جانتا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں پتا؟ وہ ہر چیز کی اس کو خبر ہے۔ تو پیارے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پریشان ہوتے تو کیا کرتے؟ سیدنا بلال کو حکم دیتے، ارے نہ یا بلال نماز قائم کرو، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں۔ میں عموماً یہ کہتا ہوں کہ اس جسم کی خوراک کیا ہے؟ جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو کیا کھانا کھاتے ہیں کہ نہیں؟ جب پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہیں، جب گرمی لگتی ہے تو پنکھا یا اے سی لگاتے ہیں، مگر اس دل کی خوراک کیا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کیا فرمایا تھا کہ جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، اور اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ اور دل کی خوراک کیا ہے پیارے بھائیوں؟ جنہیں میں نے پہلے آپ کو بتایا اور سورۃ رعد کی آیت نمبر 28 تلاوت کی کہ دل کی خوراک اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر ہے۔ اس لیے میں 3-4 چیزوں کا ذکر کروں گا، یہ اپنی زندگی میں لائیے تاکہ ہم کو سکون ملے۔ پیارے بھائیوں، سب سے پہلی چیز، ہم عقیدہ توحید کی طرف اپنا دھیان دیں کہ ہمارا عقیدہ توحید درست ہے، شرک تو نہیں ہے، کیونکہ تمام قسم کی عبادات، جتنی بھی عبادات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونی چاہیے۔ نمبر 2، نماز کی پابندی کریں پیارے بھائیوں، کیونکہ اللہ اور نماز کی پابندی جو ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کھڑے ہو کر نہیں، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر، ہر صورت میں نماز جو ہے وہ پڑھنی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ طٰ میں کیا فرمایا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، سورۃ طٰ آیت نمبر 14 کہ میری یاد کے لیے نماز پڑھو۔ اور آج کتنے ہمارے بہن بھائی نماز ہی نہیں پڑھتے۔ نمبر 4، اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر، صبح اور شام کے اذکار، اس کو معمول بنائیں۔ اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں۔ اسی طرح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھیں، اور اسی طرح اس کے ساتھ جو ہے استغفار کی کثرت سے کریں، استغفار کثرت سے کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور اسی طرح جو بھی استغفار کے جو سیکھیں ہیں ان کو اپنی جو ہے وہ زندگی میں لائیں۔ اور ایک اہم بات آخر میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ گناہوں سے بھی بچیں پائے، کیونکہ گناہوں سے بچنا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور بعض اوقات کسی گناہ کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر کبھی گناہ ہو جائیں تو گناہ کے بعد اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس گناہ کو وہ نیکی ختم کر دیتی ہے۔ جس طرح سورۃ ہود آیت نمبر 114 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں جو ہیں
وہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو پیارے بھائیو، ٹینشن، فکر، اسی طرح جو ہے وہ جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، سکون نہیں ہے، اس کے لیے جو ہے نماز کی پابندی کریں اور قرآن کریم ہر روز پڑھیں پیارے بھائیو، صرف رمضان میں نہیں۔ اور ایک صفحہ پڑھنے میں کتنے منٹ؟ 2 منٹ نہیں لگتے، یقین کیجیے، آپ آج سے شروع کریں، ایک صفحہ پڑھنے سے 2 منٹ جو ہے وہ نہیں لگتے، اور آپ کتنی جو ہے نیکیاں سمیٹ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔